السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، تمام طرح کی حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانیت کو پیدا فرمایا۔ بیش بہا درود و سلام کا تحفہ نازل ہو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ ناظرین محترم، اللہ کی توفیق اور اس کے احسان سے آج کے اس مختصر درس حدیث میں آپ تمام سامعین کا تہہ دل سے استقبال اور دلی خیر مقدم ہے۔ رمضان المبارک کے ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن کیے ہوئے ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم تمام انسانیت کے لیے باعث رحمت اور خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں، سماج میں ایسا روزہ رکھنے کو بہت گراں محسوس کرتے ہیں۔ ہوٹلوں میں پردے لگے ہوئے ہیں، ان ہوٹلوں میں ایسے چھپ چھپ کے جاتے ہیں، لوگوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہوٹلوں کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کھا پی کے باہر نکلتے ہیں۔ جو لوگ تمباکو، گٹکھا، بیڑی، سگریٹ کھانے پینے کی عادی ہیں، ایسے لوگوں کو رمضان کا مہینہ بہت ہی زیادہ گراں گزرتا ہے، افسوس میں رہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کیوں آیا۔ ایسے جہالت پسندی میں ڈوبے ہوئے انسان ہیں کہ رمضان کے مہینے کو اپنے آپ کے لیے بہت ہی زحمت محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، ایک روزہ ترک کر دیتا ہے، وہ رمضان کے علاوہ اور دیگر مہینوں میں 70 روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزے کے برابر وہ 70 روزہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزہ رکھیں، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کریں۔ روزے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن تعلیمات کی طرف آئیں، وہاں آپ کو سبق ملے گا کہ روزے کا اجر و ثواب کیا ہے۔ آئیے احادیث سماعت فرماتے ہیں۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ
ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ سائم والذي نفس محمد بيده لحلوف فم السائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللسائم فرحتان يفرح ما إذا أفطر فرحا بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس روزے کا بدلہ دوں گا، اور روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو روزے کی حالت میں فحش گوئی نہ کرے اور بیہودہ کلامی نہ کرے، اور کوئی دوسرا آدمی روزے دار سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو اس سے صرف اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں آپ سے لڑائی جھگڑا کرے، گالی گلوچ کرے، تو ایک روزہ دار کو صرف اتنا بول دینا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں، تمہاری طرح بیہودہ حرکت نہیں کر سکتا، میں تمہارے کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اولاً جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی میسر آتی ہے۔ ثانیاً جب روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور روزے کے بدلے میں رب تعالیٰ سے انعامات حاصل کرے گا تو اس وقت روزے دار کو بہت خوشی میسر ہوگی۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر بیان فرمایا۔ پتہ چلا کہ روزے دار کے لیے رب تعالیٰ کے ہاں بہت ساری انعامات ہیں، بہت زیادہ بدلہ ہے۔ ارے بدنصیب ہم وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے، طرح طرح کے حیلے بہانے حجت قائم کرتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں بیماریوں کا نام لے کے۔ ایسے لوگوں کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے بڑے بدنصیب ہیں جو ہم روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے 7 دروازے بنائے ہیں، لہا 7 ابواب، اور جنتیوں کے لیے 8 دروازہ۔ 8واں دروازہ صرف قیامت کے دن جنتی دروازے میں سے
ریان ہوگا جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے اور جنت میں جائیں گے۔ آئیے احادیث رسول کو سماعت فرماتے ہیں۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی جنت بابا يقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم متفق عليه۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کی حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس ریان نامی دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، غیر روزے دار قطعاً اس دروازے سے داخل نہیں ہوں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ کیا مقام ہوگا روزے داروں کا؟ غیر روزے داروں کے لیے محرومی ہے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے کام کاج کے پیچھے بہانہ بناتے ہیں، وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، فرصت نہیں ہے، کیسے روزہ رکھوں، انتظام نہیں ہے، دنیا بھر کے بہانے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، رمضان کی عظمت کو، روزے کے تقدس کو اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں۔ آئیے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کے پورے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ حدیث سماعت فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت اول لیلۃ من رمضان سفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة رواه ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش جناتوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا، اور پکارنے والا فرشتہ پکار لگاتا ہے یا باغی الشر اقصر یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار، نیکیوں کے حصول میں، اے نیکیوں کے طلبگار، نیکیوں کے حصول میں آگے بڑھو۔ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، خیر و برکت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔
اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لو، نیکیوں میں آگے بڑھو، خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح فرشتہ آواز لگاتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے گنہگاروں، اے گناہ کے متلاشیوں، اپنی گناہوں سے بعد آ جاؤ۔ یہ گناہ کمانے کا مہینہ نہیں ہے، فحش کام سے، منکرات سے بعد آ جاؤ۔ بہت گناہ کر لیا، رک جا، رمضان کا مہینہ ہے، ٹھہر جا گناہ سے، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھ، توبہ کر گناہ کے کام سے۔ یہ آواز کون لگاتا ہے؟ ملائکہ۔ ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے ٹھہر جا گناہ کے کام سے۔ اور رمضان کی ہر رات میں جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، جہنم سے انہیں نکالا جاتا ہے، انہیں آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کتنا سنہرا موقع ہے نیکیاں کمانے کا۔ لہذا ہر مسلمان کو، ہر مومن خواتین کو، ہر انسان کو نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ منکرات سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ خیر و سعادت کا مہینہ ہے، بھلائیوں کا مہینہ ہے۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے، قوم و ملت کے لیے، سماج معاشرے کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے رب تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو رمضان کے مہینے میں نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی طریقے سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اپنے ملک سے محبت کرنا چاہیے، اپنے ملک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اے رب قدیر ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، شر و فساد سے محفوظ رکھ۔ رب تعالیٰ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے اے رب قدیر ان مسلمانوں کو رفعت عطا فرما، عزت عطا فرما، انہیں مقام عطا فرما۔ اے رب قدیر ہر شخص کی تو مدد فرمانے والا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔